قرآن مجید کا 65واں سورہ سورہ طلاق۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے حساب سے طلاق دو، اور پھر عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ وہ تمہارا پروردگار ہے، اور خبردار انہیں ان کے گھروں سے مت نکالنا، اور نہ وہ خود نکلیں جب تک کوئی کھلا ہوا گناہ نہ کریں۔ یہ خدائی حدود ہیں، اور جو خدائی حدود سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ شاید خدا اس کے بعد کوئی نئی بات ایجاد کر دے۔ پھر جب وہ اپنی مدت کو پورا کر لیں تو انہیں نیکی کے ساتھ روک لو، یا نیکی ہی کے ساتھ رخصت کر دو، اور طلاق کے لیے اپنے میں سے 2 عادل افراد کو گواہ بناؤ، اور گواہی کو صرف خدا کے لیے قائم کرو۔ نصیحت ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے، اور جو خدا پر بھروسہ کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک خدا اپنے حکم کا پہنچانے والا ہے، اس نے ہر شے کے لیے ایک مقدار معین کر دی ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر ان کے یائسہ ہونے میں شک ہو تو ان کا عدہ 3 مہینے ہے، اور اسی طرح وہ عورتیں جن کے یہاں حیض نہیں آتا ہے، اور حاملہ عورتوں کا عدہ وضع حمل تک ہے۔ اور جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے امر میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ حکم خدا ہے جسے تمہاری طرف اس نے نازل کیا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کی برائیوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور ان مطلقات کو سکونت دو جیسی طاقت تم رکھتے ہو، اور انہیں اذیت مت دو کہ اس طرح ان پر تنگی کرو، اور اگر حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک انفاق کرو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور اسے آپس میں نیکی کے ساتھ طے کرو۔ اور اگر آپس میں کشاکش ہو جائے تو دوسری عورت کو دودھ پلانے کا موقع دو۔ صاحب وسعت کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کے رزق میں تنگی ہے وہ اسی میں سے خرچ کرے جو خدا نے اسے دیا ہے، کہ خدا کسی نفس کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے جتنا اسے عطا کیا گیا ہے۔ ان قریب خدا تنگی کے بعد وسعت عطا کر دے گا۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے حکم خدا اور رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کا شدید محاسبہ کر لیا، اور انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھ لیا، اور آخری انجام خسارہ ہی قرار پایا۔ اللہ نے ان کے لیے شدید قسم کا عذاب مہیا کر رکھا ہے، لہذا ایمان والو اور عقل والو اللہ سے ڈرو کہ اس نے تمہاری طرف اپنے ذکر کو نازل کیا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی واضح آیات کی تلاوت کرتا ہے کہ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، اور جو خدا پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا خدا اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ بہترین رزق عطا کیا ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور زمینوں میں بھی ویسی ہی زمینیں بنائی ہیں۔ اس کے احکام ان کے درمیان نازل ہوتے رہتے ہیں تاکہ تمہیں یہ معلوم رہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، اور اس کا علم تمام اشیاء کو محیط ہے۔